آ گئے عشق آنکھوں میں ڈھل کے، یاد جب ان کی آئی مچل کے۔ آ گئے عشق آنکھوں میں ڈھل کے، یاد جب ان کی آئی مچل کے۔ میں عرض کر دوں کہ ڈاکٹر سراج احمد قادری صاحب یہ اسرہ شہید سے تعلق رکھتے ہیں، محکمہ پولیس کے ایس پی آفس میں برسر ملازمت تھے۔ آپ کا مجلہ دبستان نعت، آپ ایڈیٹر مجلہ دبستان نعت ریسرچ سینٹر انڈیا کے اس کے ایڈیٹر ہیں، اور یہ ایک انسائکلوپیڈیا قسم کا مجلہ ہے جس نے عربی، اردو اور فارسی نعت کا کلام جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اس پہ لکھی جا رہی ہے اس کے ایڈیشن۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ 1 منٹ میں سے ہی اپنا کچھ تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر مجلس اور میرے کرم گستر، کرم نواز، کرم فرما علامہ عتیق اثر ندوی صاحب، قبلہ کی محبت، اور محترم سہیل انجم صاحب کی توجہات سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن وقت اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ بہت کچھ کہا جائے۔ علامہ عتیق اثر ندوی صاحب سے یا ان کے ذکر و اذکار سے آج سے تقریباً 28-30 سال پہلے میں اس وقت واقف ہوا جب میں نے پہلی بار محکمہ پولیس سے اپنی ملازمت کا آغاز کیا تھا، اور ابھی حافظ عبدالسمیع صاحب نے جو نظم پڑھی پس دیوار زندہ، اس نے مجھے اس وقت کے سارے منظرنامے کو یاد دلا دیا، اور وہ سب کچھ جو ہوا تھا، ہو رہا تھا، میں بذات خود اس کا شاہد ہوں یا گواہ ہوں۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ سبھی لوگوں کو آپ کی آپ کو قید کیے جانے کی بہت زیادہ تکلیف تھی، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو اپنا ایشو بنا لیا تھا۔ بہرحال ہمارا محکمہ بھی متاثر تھا، وہ یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہو، لیکن وقت اور حالات تھے کہ جو کچھ ہوا سو ہوا۔ اس کے بعد سے پھر میں مسلسل رابطے میں رہا، اور اب بھی رابطے میں ہوں، اور الحمدللہ رب العالمین میں ان سے علمی استفادہ بھی کرتا رہتا ہوں جہاں کہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور یہ میرے لیے باعث صد افتخار ہے کہ وہ میری ہمت افزائی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میرے مجلے دبستان نعت میں اپنی تخلیقات، اپنے تبصرے، اپنے تجزیے، اپنے کلام بھی مجھے مرحمت فرماتے ہیں۔ میں مشاعرے سے ہٹ کر کے، چونکہ میری اپنی ایک الگ فیلڈ ہے تحقیق و تنقید کی، اور اسی دنیا میں میں رہتا ہوں، اسی دنیا میں سوچتا ہوں، اسی دنیا میں کچھ کر گزرنے کی جستجو رہتی ہے۔ ابھی بہت دنوں سے، یعنی بہت دنوں سے کیا مطلب، عنقریب ہی سے سمجھ لیجیے، ایک موضوع نعت کے حوالے سے میرے ذہن میں آیا۔ آپ لوگوں نے عربی کے مشہور شاعر کعب بن زہیر کا نام سنا ہوگا۔ ان کے ایک بھائی کعب بن بجیر بہت بڑے شاعر تھے، بزیر بن زہیر۔ کعب بن زہیر نے ان کو
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ جا کر کے آپ پتہ لگائیے ان کے مشن کے بارے میں، اور وہاں سے مجھے آپ رپورٹ دیجیے۔ خدا کا کچھ کرنا ایسا ہوا کہ جب وہاں گئے سرکار کی بارگاہ میں تو مشرف اسلام ہو گئے۔ کعب بن زحیر کو جب معلوم ہوا تو سخت ناراض ہوئے، اور سرکار کی شان میں، شان کیا، ان کی ہجوں میں ایک قصیدہ ہوا، اور ان کی ہجوں میں جب وہ قصیدہ لکھا، اور جب کعب بن زحیر کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے پیغام بھیجا حضرت کعب بن زحیر کو کہ آپ نے جو ہجو کی ہے سرکار کی وہ بہت غلط کیا ہے آپ نے۔ ماحصل یہ کہ میں چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے کعب بن زحیر پر، کیونکہ پروفیسر شمس کمال انجم صاحب عربی ادب کے بہت بڑے اسکالر ہیں، اور ایک یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں شعبہ عربی کے، اور دیگر لوگوں سے میں نے رابطہ قائم کیا۔ میری دلی خواہش ہے کہ کعب بن زحیر کے افکار و خیالات، ان کی شاعری پر بھی کچھ لکھا جانا ہے، اور آج تک میری نظر سے نہیں کوئی اس طرح کا کوئی آرٹیکل گزرا ہو کہ جہاں ان کی شاعری پر کچھ لکھا گیا۔ بہرحال اسی طریقے سے، اسی تناظر میں بستی ضلع، یعنی بستی ضلع سے میری مراد سنت کبیر نگر، سدھارتھ نگر اور بستی، یعنی جو پرانا بستی ہے، اس کی علمی و ادبی تاریخ مرتب ہو، میں اس کا بہت ہی خواہاں ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ اس کام کے لیے آگے آئے اور کم سے کم یہاں کی ایک علمی و ادبی تاریخ۔ بس مشاعرے تو ہوتے رہتے ہیں، ہونا چاہیے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ساری چیزوں کے لیے پروٹوکال ہے، لیکن مشاعرے کے لیے کوئی پروٹوکال ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے یہاں ایک طرح سے جو بے نظمی ہے یا بد نظمی ہے، ہم کسی چیز کو سے بہتر بنانے پہ کبھی غور و خوض نہیں کرتے ہیں، اور جب تک ہم کسی چیز کو سے بہتر بنانے پہ غور و خوض نہیں کریں گے اور پرانی روش پہ گامزن رہیں گے، تب تک ہم اپنے مقاصد کے حصول تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ علمی و ادبی مجلس ہے، یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو میری دو خواہش ہے، ایک تو یہ کہ حضرت کعب بن زحیر پر کام ہونا چاہیے، اور دوسرے کہ ہمارے ضلع بستی کی علمی و ادبی تاریخ پر بھی کام ہونا چاہیے۔ یہاں کے شعراء، ادبا، محققین، مجاہدین آزادی، ان سب لوگوں کے تذکرے محفوظ و معصوم ہونے چاہیے، میری خواہش ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے نا امید نہیں کریں گے۔ میں اپنی بات کو ہی ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔